پاک قطر پالیسی کیوں جائز ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ میرا سوال خاص طور پر پاک قطر کی پالیسی کے بارے میں ہے، کیا اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد توصیف لاہور سے۔ دیکھیں، جو انشورنس کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں نا، جو مروجہ انشورنس ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاک قطر تکافل کا جو سسٹم ہے وہ وقف پول کی بیس پر ہے، یعنی آپ بجائے کسی کمپنی کو، یعنی افراد کو پیسے دینے کے بجائے کہ آپ افراد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا تو یہ افراد میرے ساتھ تعاون کریں گے، یہ کمپنی میرے ساتھ تعاون کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند شرکاء مل کر ایک وقف پول بناتے ہیں۔ تکافل میں یہ ہوتا ہے، اس پول میں کچھ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، اس اماؤنٹ کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور وقف ایسے نہیں کیا جاتا کہ جو بھی مستحق آئے گا، بلکہ وقف ایسے کیا جاتا ہے کہ جو اس پول میں اتنے پیسے دے گا اس کو فلاں حادثے کی صورت میں اس کے ساتھ اتنا تعاون ہوگا، اور وہ تعاون اس کے اماؤنٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ زیادہ تعاون ہوگا، جو کم پیسے دے گا اس کے ساتھ کم تعاون ہوگا۔ یہ ایک لم سم خاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان کر رہا ہوں، میں نے تکافل پہ 1 سال کام کیا ہے، تو میں صرف ایک مختصر سا خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو دارالعلوم کرنگی کے حضرات جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے یہ نظام بنا کے دیا اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ علماء کو اس پہ تحفظات ہیں۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ مشہور دلیل ہے ان کی کہ بھائی جو تعاون، جب پول کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے جو اماؤنٹ کی صورت میں، تو جب اس تعاون کرنے والے کے ساتھ حادثے کی صورت میں تعاون کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پول کو پیسے دیے ہیں، بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ وقف کی جو شرائط میں سے یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے ساتھ اتنی حد تک تعاون کیا جائے گا، تو وہ یعنی جن کے لیے موقوف ہے نا یہ رقمیں، تو وقف کی شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، پیسے کے بدلے میں، یعنی پیسے کے عوض کے طور پر پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ تو جب یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس پہ سودی احکام یا غرر کے احکام جاری نہیں ہو سکتے، یہ ایک مشہور جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس پہ کام کیا جامعۃ الرشید میں، یہاں جامعہ کے بعض بڑے سینئر علماء کو اس پر اعتراضات ہیں، اور وہ مضبوط اعتراض یہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقف کے احکام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ مالی لین دین کرتے ہیں، اس میں غرر کا کسی حد تک تحمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اتنی چھوٹ ہے کہ آپ وقف پول کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وقف پول بھی پیسے ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی مشروط ہے، اگرچہ وہ اس طرح سے مشروط نہیں ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگی ہو کہ میں شرط پہ دے رہا ہوں کہ وقف پول میرے ساتھ تعاون کرے گا، بلکہ وہ آپ نے للہ فی اللہ دے دیا، لیکن پہلے سے وقف میں یہ ریٹرن میں موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ اتنے پیسے دے گا اس کے ساتھ حادثے کی صورت میں اتنا تعاون ہوگا۔ تو میری رائے یہ ہے، میں تو ناقص، یعنی مجھے تو اتنے بڑے علماء کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری رائے، لیکن بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے جو تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ جائز معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اگرچہ وقف کے ساتھ تعاون کی اور وقف کی شرائط میں لچک رکھی ہے شریعت نے، کیونکہ ایک باہمی تعاون کا ادارہ ہے یہ، تو اس میں وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک فرد واحد کے ساتھ آپ لین دین کے وقت جو احکام ہوتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ بھی میرا خیال ہے، ہمارا خیال ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ بالکل پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ مشروط ہو۔ اس میں یہ کہنا کہ وہ مشروط نہیں ہے، شرط الواقف کنس سے شارع ہے، وہ تو بہت زیادہ یعنی طے شدہ ہے، عدالت میں آپ کیس بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ربا کا شبہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے، شبہ ربا کے لیے تو عین ربا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، اور یہ دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات کے سامنے جامعۃ الرشید والوں نے اشکالات رکھے بھی ہیں، تو وہ اشکالات کے انہوں نے جو جواب دیے تو ان جوابات سے جو جامعہ کے کچھ بڑے اساتذہ ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، تو اس لیے ایسے موقع پر تو عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر آپ ہم سے ہمارا موقف پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، اور اگر آپ ان بڑے حضرات کا موقف پوچھتے ہیں جو دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات ہیں، ان کو اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، اور اگر کوئی ان بڑے حضرات سے فتویٰ لیتا ہے تو بہرحال وہ بڑے حضرات ہیں، ان کے فتوے پر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بہرحال مجھے اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔
زنا کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا. ساجد بہار انڈیا سے. اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے اور اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں جی، گناہ معاف بالکل نہیں ہوگا. گناہ توبہ کرنی پڑے گی. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ اس شخص کو 100 کوڑے لگاتی، پہلے سے میرڈ ہوتا تو سنسار کر دیتی. لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اور یہ سزائیں نہیں ہیں، تو اس لیے فی الحال پھر یہی ہے کہ چھپ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کر لے. زنا کرنے کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لینے سے زنا معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. محمد اویس انڈیا سے. میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بکواس ہے، بالکل 100% غلط ہے. علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا. تو عبارتوں جو ہے نا، ان کی کتابوں کو عبارتوں کو چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں. ساری دنیا یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں نا ساری دنیا میں، سب علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر کی عبارات نہیں کبھی تلاش کرتے. اپنے ان کے بزرگوں کی عبارات اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان علماء سے کام بہت لیا ہے. پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں، دنیا میں جائیں آپ کو مدارس کی بہاریں، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں، تبلیغی جماعت ہے اور بہت سارے. میں یہ کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا، یہ تو غلط ہے، لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں. تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تنبیہ کی جائے اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے. لیکن یہ جو بیہودہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ 100% غلط ہیں. بعض لوگ ایسا عبارت پیش کرتے ہیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے. قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے، تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے. بول سکتے نہیں ہیں یعنی بولتے نہیں ہیں، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے، غلط مطلب بھی نکلتا ہے، فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے، نیکی کی بھی برائی کی بھی، لیکن اللہ برائی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. مسجد کا پڑوسی کون کہلاتا ہے؟ مسجد سے کتنے فاصلے پر رہنے والے لوگ مسجد کے پڑوسی کہلائیں گے؟ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے فجر مسجد میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. ابو سعید بہار انڈیا سے. دیکھیں سب سے بہتر مسجد کا جو پڑوسی ہونے میں سب سے کامل ہے وہ تو وہ جس کی گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو، پھر قریب سے قریب. ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جائے اور مؤذن فل اسپیڈ کے ساتھ اذان دے تو جن یعنی علاقوں میں جن گھروں تک مؤذن کی آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام کے تمام لوگ مسجد کے پڑوسی ہی کہلائیں گے اور ان پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہوگا بغیر لاؤڈ اسپیکر. کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تو پھر تو وہ تو پورے شہر میں آواز پہنچ سکتی ہے. تو بغیر مائک کے اگر مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کر زور سے اذان کہتا ہے اور شور شرابہ بھی نہ ہو تو اس کی اذان کی گونج جہاں تک جائے گی وہ سب لوگوں پر لازم ہوگا کہ مسجد میں آئے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں نابینا ہوں، مجھے گھر میں اجازت دیں. آپ نے فرمایا تسمعون الندا، تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. تمباکو، گٹکا، سگریٹ کا کیبن چلانا. میرے گاؤں میں ایک دکان ہے جس میں گٹکا، تمباکو، بیڑی سب بکتا ہے. میرا خیال ہے صرف چرس رہ گئی ہے بھائی. یہ سب سامان بیچنا کیسا ہے؟ کیا اس کی کمائی جائز ہوگی؟ معراج الدین اتر پردیش. بھائی کمائی گٹکے کی تو جائز نہیں ہے، باقی تمباکو، بیڑی، سگریٹ کی کمائی جائز ہے مگر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. بہتر ہے کہ کوئی دوسرا کام کر لیں. کیوں قوم کو ایسی فضول چیزوں میں آپ ڈال رہے ہیں؟ کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ گلزار صاحب میرٹھ سے. قرآن شریف پڑھنے کے دوران اگر سجدہ تلاوت والی آیت اس غرض سے چھوڑ دی جائے کہ سجدہ واجب نہ ہو، کیا یہ جائز ہوگا؟ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ایک سجدے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ پوری سورت پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت چھوڑ دیں کہ سجدہ واجب نہ ہو جائے. مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، وہ پڑھ لیا کریں، اس وقت سجدہ کر لیں اچھا ہے، نہیں تو بعد میں جب چاہیں آسانی سے سجدہ کر لیں.